چاول بہت عجیب ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں روز اس میں سے نکالتی ہوں مگر وہ کم نہیں ہو رہے. مگر وہ کم نہیں ہو رہے. راز کیا ہے؟ کہا مجھے مجبوراً بتانا پڑ گیا. بس جب میں نے بتایا تو پھر وہ چاول ختم. عزیزان محترم، اس میں آپ کو نقطہ لینا پڑتا. وہ عالم مرنے کے بعد اس کے لیے جو مرے گا، ابھی ہم زندہ ہیں، وہ عالم ابھی بھی ہمارے لیے ہے. ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس عالم کو دیکھنے کی ہمارے اندر. اور جب تک ہم اس عالم کی طرف نہیں بڑھیں گے ہم اس دنیا کو ہرا نہیں سکتے. یاد رکھیے گا وہ لوگ جنہوں نے اپنے سینوں پر تیر کھائے تھے کربلا میں، وہ اس عالم میں تھے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تیز تلوار کی دھاریں گردن کی رگوں کو کاٹتی رہی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ وہ کسی اور عالم میں تھے. ہمیں جو یہ باتیں سے فرصت نہیں ملی، ہم تو اپنی زندگی پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو اپنی صبح شام میں پھنسے ہوئے ہیں. جانے والے کیسے نکلیں گے؟ آپ کوئی امید تو ہو تو دفعہ باہر نکلیں گے. آپ یہاں ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. بابا کیا بولیں گے جب نکلوں گا، لیکن آپ کو امید ہوگی ٹریفک تھوڑی دیر کا ہے، پھر سڑک بہت چوڑی ہے. یہ دنیا میں ایسے ہی ہے، یہ تھوڑی دیر کی ہے. امید یہ ہے کہ اس کے بعد آسانی ہے، گشائش ہے، سختی ہے، لیکن اگر تم نے صحیح کام کیا. عالم دین بہرادے کہ اصفہان کا متولی تھا امام حسین علیہ السلام کے حرم. امام حسین کے حرم میں کچھ کام ہو رہا ہوگا یا کچھ کام تھا، کنسٹرکشن نے کیا تھا. اسے پوچھا گیا کہ کتنا دیا تھا؟ کیا تاجر تھا. اس نے بلینک چیک کیا. اس نے جو دن چاہے اس میں جو بھی خرچ تھا اسے بولا کہ کچھ تو لکھیں. کہا نہیں، جو جتنا خرچہ ہے جو بھی ہے لکھیں. والد دین کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ روز قیامت اور لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں جنت جانے کے لیے. ملائکہ کے ہاتھ میں لوگوں کی فائلیں دی، وہ امام کو دیتے ہیں، امام سائن کرتے ہیں، لوگ اندر جاتے ہیں. کہیں ایسی والی آئی، امام کو فائل بھیجی. امام نے برر دے کے سائن کر دیا. ملائکہ نے کہا کہ دیکھ تو لیتے. کہا کہ جو ہمارے لیے نہیں دیکھتا، جو ہمارے لیے نہیں دیکھتا تو ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم کر کس کے لیے رہے ہیں. اب یہاں لوگ بہت سارے سوال لگیں گے، مولانا صاحب کیا آپ نے پڑھ دیا، اس کا مطلب ہے ہمارا جو بھی عمل ہو. یہ تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کرتے رہو. کیسے کچھ کرے گا؟ جو امام کے لیے اپنا مال دے رہا ہو اس کا مال پاک ہی ہوگا نا. جو امام کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے چاہے تھوڑا ہی صحیح، اس کا وقت پاک ہوگا. جو امام کے لیے ایک قدم اٹھا رہا ہے، اور ہم کیوں کنجوس ہو رہے ہیں؟ اگر اس کا ایک قدم مولا کو پسند آ گیا تو مولا اس کے سارے قدم پسند کر لیں گے. آپ اسے آنے تو دیں، آپ اسے موٹیویٹ تو کریں. تم کچھ تو دو، کچھ کرو. تم اپنے پیسوں سے کچھ بھی کراؤ، نیاز کرا لو، کچھ کر لو، کچھ تو کرو. تم کرو تو صحیح، پھر دیکھو تمہارا امام تمہیں کیسے پکڑتا ہے. عزیزان محترم، وہ اس عالم کی طرف توجہ کرے. آیت اللہ گل پاغانی کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شہید کی ماں، شہید 8 سال کے عراق ایران کی جنگ میں بہت شہید ہوئے. ایک شہید کی ماں تھی، کم کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں رہتی. محرم سے کچھ پہلے وہ کہیں اپنے گاؤں دیہات گئی. اس کا پاؤں مڑ گیا. اب وہ واپس آئی تب اس سے چلا نہیں جا رہا، پاؤں میں چوٹ. اور اس کا کام کیا تھا؟ ماں کا روز عاشورہ جہاں مجلس ہوتی تھی، جہاں عزادار ہوتی، وہاں جو دیگیں ہوتی تھی، برتن ہوتا تھا، ان کو دھوتی تھی.
ہر دیکھیں ہر ڈیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے جو سامنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, نہیں, بعض میں برتن دھونے والی کی بھی ڈیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. نیازوں کا برتن دھو رہا ہے, نیازیں اٹھا کے لا رہا ہے, نیازیں پیچھے سے لا رہا ہے, ہر شخص کی ڈیوٹی ہے. بعض اوقات ہر کوئی کہتا نہیں میں پانی پلاؤں گا. بھئی آپ کیوں پانی پلا رہے ہیں؟ میں نظر آؤں گا. وہ جو بیچارہ پیچھے برف اٹھا کے لایا ہے, وہ جو پانی صاف کر رہا ہے, وہ جو گلاسوں کو دھو رہا ہے. ویسے تو خیر کووڈ ہے, آپ کو گلاس بھی جو ہے وہ دوسرے یوز کرنے چاہیے, لیکن گھر وہ کام کر رہا ہے. تو ان کا کام تھا روزہ عاشورہ, وہ جو نیاز کے برتن تھے نا یہ دھوتی تھی. اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ روزہ عاشورہ آ رہا ہے اور میں بستر پہ پڑی ہوئی ہوں. تو انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے بڑا توسل کیا. توسل کیا, خدا مجھے ٹھیک کر دے, میں نہیں چاہتی آج کے دن بستر پہ پڑی ہوئی ہوں. کہتی فجر کے میں ان کی آنکھ کھلی, دیکھا پھر وہی پاؤں, پھر تکلیف ہے, پاؤں میں چوٹ ہے. پھر بڑا دل ٹوٹا, پھر تھوڑا سا وہی, پھر لیٹ گئی. پھر خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ وہی ان کی جو مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, اسی کا روڈ ہے. تو کیا دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے ماتمیوں کا. ماتمی کون ہے؟ اب انہوں نے جب غور سے دیکھا ماتمیوں کو تو دیکھا کہ یہ سارے تو شہید ہیں. وہ جو سارے اس شہر کے شہید تھے وہ سارے ہیں. تو اس شہیدوں میں اپنا بیٹا بھی دیکھا. بیٹا ایک سبز قبا لیے آئے مسجد میں پہنچے, زیارت پڑھی. زیارت کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایک منٹ میں اپنی ماں کو دیکھوں ذرا. ماں کے پاس آیا, دیکھا ماں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں. کہا پاؤں میں درد ہے. ہاں مسئلہ نہیں ماں, یہ کپڑا باندھ. میں ابھی حرم امام حسین سے آ رہا ہوں ماں, یہ مجھے امام نے دیا ہے, میں آپ کو باندھتا ہوں, آپ ٹھیک ہو جائیں گی. کہا جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی وہ کپڑا ٹانگ میں بندھا ہوا تھا. درد ختم. اٹھی, پہنچ گئی. لوگ پریشان کہ آپ تو چل نہیں سکتی تھی اور آپ کیسے؟ آہستہ 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 بات پھیل گئی. اس کپڑے کی آیت اللہ گل پاگانی کے پاس پہنچی. آیت اللہ نے کہا اس کپڑے کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو, میری قبر پہ دفن. یعنی اس عالم سے اس عالم میں چیز منتقل ہو رہی ہے. اللہ اصل بس فیض آمادہ ہو گیا. یہ جو ہم چیزوں کو مس کرتے ہیں یہ ہم کسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ زری پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جو آپ جا رہے ہیں تو کچھ لیتے آئیے گا, کوئی چیز لے آئیے گا, کوئی کپڑا لے آئیے گا, کوئی چیز لے آئیے گا. ہر شخص کہتا ہے کیوں؟ روایت ہے کہ جب کوئی کربلا کی زیارت سے آئے 3 دن تک اس کے ماتھے سے نور نکلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی زیارت پہ اس کا ماتھا چوما کرے. وہ عالم کوئی اور ہے, وہ وادی جس حرم کا وہ 4-4.5 ہزار ملائکہ طواف کر رہے ہوں. جو کربلا آئے تھے امام نے اجازت نہیں دی, آج تک حرم کا طواف کر رہے ہیں. خاک کربلا. اس لیے تو ہر حرم میں داخل ہونے کی شرائط ہے. امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کی شرائط آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پتہ ہے کیا بتاتے ہیں؟ اذن دخول کیا ہے, داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہا کہ جب تم حرم میں آؤ اور تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے بس سمجھ لو تمہیں امام نے بلا لیا. اجازت یہی ہے. یہ جو آپ کی آنکھ میں آنسو ہے یہ آپ کے میرے بس کا کام نہیں ہے, یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہے. ورنہ انسان کتنا روتا ہے, کتنی دیر روتا ہے. آپ صبح شام رو رہے ہیں, دن میں 4 مجلسوں میں جائیں چاروں میں روتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوں گھر میں رو رہے ہیں. کیوں؟ امام حسین
اپنے لخت جگر کو لے کر کربلا آئے اور ایسے ایسے قربانیاں پیش کی. یہی پوچھا نا امام سجاد سے کہ مولا کیوں روتے ہیں, اتنا کیوں, بس کر دیں, کتنے سال ہو گئے آپ رو رہے ہیں. آپ کو پانی پلاؤ تو آپ روتے ہیں, آپ کو کھانا دو تو آپ روتے ہیں, بستر پہ آپ نہیں سوتے, آپ زمین پہ سوتے ہیں, کیوں؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا